السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو دعا کے آداب کے متعلق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو دعا بہت جلد مستجاب ہوتی ہے۔ وہ آداب ہیں تو بہت زیادہ، لیکن جو بہت ضروری ہیں یہاں صرف ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام اشیاء سے پرہیز کرنا، کیونکہ پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا جانا استجابت دعا کے لیے زہر قاتل ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے اور اس کے بال گرد و غبار سے اڑے ہوئے ہیں۔ وہ آسمان کی جانب ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری اس دعا کو قبول فرما۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی غذا حرام کے مال سے ہے، پس اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی فاتح ایران سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ جل شانہ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حلال کی روزی کھاؤ، تم مقبول الدعوات ہو جاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، بے شک آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے اور 40 روز تک وہ مقبولیت دعا سے محروم ہو جاتا ہے، اور جس شخص کے بدن پر حرام کی کمائی اور سود کی آمدنی سے گوشت بنا ہو وہ آتش دوزخ کا زیادہ مستحق ہے۔ نمبر 2، اخلاص۔ دعا ہمیشہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی دل سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کے سوا ہماری حاجتیں اور ہمارے مقاصد کوئی پورے نہیں کر سکتا، وہی سب کچھ دے سکتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر ساری دنیا بھی مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو اور حق تعالی شانہ مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہیں تو کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر ساری دنیا فائدہ پہنچانا چاہے اور حق تعالی شانہ کی مرضی اس کے خلاف ہو تو ساری مخلوق مل کر بھی ایک رائی کے دانہ کے برابر مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نمبر 3، تضرع۔ دعا میں الحاح، زاری اور تضرع ہونا چاہیے۔ اپنی محتاجی اور عاجزی کو ذکر کیا جائے اور حق تعالی شانہ کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا جائے۔ قرآن حکیم میں بھی دعا کے آداب میں یہ آیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے تضرع اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ نمبر 4، حق تعالی شانہ کے حضور میں دعا ہمیشہ پست آواز سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اونچا سنتی ہو۔ نرم اور پست آواز سے قلب میں رقت پیدا ہوتی ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہایت اخلاص کے ساتھ دعا نکلتی ہے۔ نمبر 5، دعا کرتے وقت اول اور آخر حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دل میں عاجزی اور الحاح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔
نمبر 6، دعا کے شروع اور آخر میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی آداب دعا میں سے ہے، کیونکہ درود کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ جب میں نماز کے بعد دعا کے لیے بیٹھا تو میں نے اول اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر میں نے اپنی ذات کے لیے دعا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کر تجھے دیا جائے گا، یعنی جب تو دعا کرے تو اسی طرح کر، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ایک اور حدیث میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، جب تو نماز پڑھ چکے تو بیٹھ جا اور اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کر جس کا وہ اہل ہے، اور پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ جل شانہ سے دعا کر اور جو کچھ اس سے مانگنا ہے مانگ۔ نمبر 7، دعا مانگنے کے وقت ہاتھ اٹھانا بھی آداب دعا میں سے ہے۔ ہاتھ مونوں تک اٹھانے چاہیے اور کھلے رکھنے چاہیے۔ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ اگر کسی وجہ سے دعا کے وقت ہاتھ کھلے نہ رکھ سکے تو ایک ہاتھ دوسرے پر نہ رکھے۔ اگر کوئی مشکل امر پیش آ جائے تو ہاتھ اٹھانے میں مبالغہ کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں ہاتھ پھیلا کر ایک عاجز اور مسکین کی طرح دعا فرماتے تھے۔ نمبر 8، دعا میں خشوع خضوع بھی ضروری ہے اور آداب دعا میں سے ہے۔ خشوع کے معنی خوف اور ذلت کے ہیں اور اس سے مراد باطن کا سکون ہے۔ اس کے مقابلے میں خضوع ہے جس کے معنی ہے اعضاء و جوارح سے مسکنت اور عاجزی کا اظہار کرنا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، یعنی اگر خشوع ہوگا تو خضوع بھی ہوگا، کیونکہ باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی داڑھی میں کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح سے بھی خشیت کا اظہار ہوتا۔ نمبر 9، دعا عزم اور یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، شک و شبہ کے ساتھ نہیں مانگنی چاہیے۔ مثلا یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مغفرت فرما، نہ چاہے تو نہ فرما۔ نمبر 10، دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی پاک اور صاف ہو۔ طہارت اور پاکیزگی سے مراد جسمانی پاکیزگی اور روحانی پاکیزگی دونوں ہیں۔ نمبر 11، جب دعا کی جائے تو اپنے نفس سے شروع کی جائے، پھر جس کے لیے چاہے دعا کرے۔ چنانچہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر فرماتے تھے تو اس کے لیے دعا کرتے اور اپنے سے اس کو شروع کرتے۔ نمبر 12، اگر امام بنے تو اپنے ہی لیے دعا نہ کرے بلکہ سب مقتدیوں کو بھی اس میں شریک کرے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی وہ دعا جن میں جمع کے صیغے آتے ہیں وہ پڑھنی چاہیے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا
سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام ہو کر صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اس نے مقتدیوں سے خیانت کی۔ نمبر 13، جس شے کا حق تعالی شانہ ازل ہی سے فیصلہ فرما چکا ہے اس کے لیے دعا نہ کی جائے، جیسے دراز قد انسان اپنے ٹھگنے ہوئے کی دعا کرے یا بدصورت اپنے خوبصورت ہونے کی دعا کرے۔ کسی محال امر کے لیے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 14، کسی محال امر کے لیے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ میں نبی ہو جاؤں، یا بوڑھا دعا کرے کہ میں جوان ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان ادا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔